اسرائیل کے اندر ایک سمٹ ہوا ہے جو آج بھی یعنی 28 مارچ کو بھی جاری رہا۔ اس میں امریکہ کے انتونی بلنکن، اسرائیل، متحدہ عرب امارات کے فارن منسٹر، اس کے علاوہ موروکو، ایجپٹ، اس کے علاوہ بحرین اور ممکنہ طور پر سعودی عربیہ کے افیشلز موجود تھے۔ اسرائیل کے شہر نگیو ڈیزرٹ کے اندر یہ جو ہے سمٹ ہوا تھا، اور اس سمٹ کے اندر بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں۔ وہ چیزیں اتنی اہم ہیں ایران کے حوالے سے۔ یہ نفتالی بینٹ جو ہے کراؤن پرنس یو اے ای کے ساتھ شرم الشیخ کے اندر مل چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصاویر۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جیسے جیسے یہ سمٹ جاری ہے ویسے ہی اسرائیل کے اوپر ایریل جو ہے تھریٹس لوم کر رہے ہیں۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل از آن ہائی الرٹ ایم کنسرنڈ آف ایریل تھریٹس۔ یہ ویون نیوز نے پبلش کیا ہے۔ ویون نیوز کے مطابق اسرائیل کے اوپر سٹرائکس ہو سکتی ہیں، اور میں آگے چل کر ویڈیو کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سٹرائکس ہوئی بھی ہیں، کوشش بھی کی ہے انٹرونشن کی، اور اس نیگیو ڈیزرٹ کے اندر جو سمٹ جاری ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوا کیا ہے۔ بیسیکلی ایک ڈیڈلی شوٹنگ ہوئی ہے بارڈر کے ایریا میں، اور یہ جو بارڈر کا ایریا ہے یہ حدیرہ نام کا سٹی ہے، وہاں پر یہ شوٹنگ ہوئی ہے۔ دو بیسیکلی عرب لوگ تھے جنہوں نے دو پولیس والوں کو مار گرایا تھا۔ یعنی یہ ایک سمٹ کو بالکل ڈی سٹیبلائز یا سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جو اسرائیل الرٹ پر گیا ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے الرٹ پر تھا۔ اسرائیل کو پتا تھا کہ جیسے ہی یہ عرب اور اسرائیل کا سمٹ جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ حماس ان کے اوپر اٹیک کر دے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر حزب اللہ اٹیک کر دے، ایران کی جانب سے ڈرون آ جائے، تو یہ معاملات ہو سکتے تھے۔ تو حدیرہ نام کے شہر کے اندر جو بالکل بارڈر کے پاس ہے، لبنان کے بارڈر کے پاس، وہاں پر دو عرب لوگوں نے اسرائیلی پولیس والوں کو مار دیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ پولیس والوں نے بھی ان کو ڈیڈ کر دیا ہے، یعنی ہٹ کر کے شوٹ آؤٹ کر کے ان کو نیوٹرلائز کر لیا ہے۔ اگر ہم بات کریں، یہ انہوں نے آفیشلی کلیم کیا ہے کہ 2 اسرائیلی پولیس آفیسر کلڈ ان گن اٹیک کلیمڈ بائی اسلامک اسٹیٹ گروپ۔ بہرحال اسرائیل والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے جو رسپانسبلٹی قبول کی ہے، لیکن ممکنہ طور پر جو ہے وہ حزب اللہ یا حماس کے اوپر ظاہری سی بات ہے اسرائیل الزام لگائے گا۔ اب بڑھتے ہیں کہ بلنکن امریکہ کیوں اس عرب اسرائیل کی سمٹ کے اندر آیا، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کی ڈیل کی وجہ سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر چلے، مڈل ایسٹ کے اندر اپنا انویسٹمنٹ کرے۔ انٹرسٹ جس طرح امریکہ کے ہیں وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ مین وہاں پر رکھے۔ تو امریکہ نے یہ بلنکن کے ہاتھوں پیغام پہنچایا کہ ہم بھلے ہی چائنا کی وجہ سے زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے، رشین انویژن آج کل ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہم فوکس نہیں کر رہے، لیکن ہم ایران کی ڈیل آپ لوگوں کے ساتھ یعنی اسرائیل کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر اس کو طے کریں گے۔ لیکن جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکل کر آیا ہے اس کے مطابق اسرائیل بالکل ناراض ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کی نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ بالکل سائن نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کے کنسرن کیا ہے۔ اسرائیل ایک تو اپوز کر رہا ہے کہ ڈیل ہونی نہیں چاہیے، یہ ریوائول آف نیوکلیر ڈیل ایران کے ساتھ ہونی نہیں چاہیے۔ دوسرے نمبر پر امریکہ سے اسرائیل کو خبر ملی ہے کہ امریکہ از کنسیڈرنگ ڈراپنگ اسلامک ریولوشنری گارڈ ٹوپس فرام دی ٹیررسٹ لسٹ۔ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ٹیررسٹ لسٹ کے اندر جو گلوبل ان کی ٹیررسٹ لسٹ ہے اس میں پاسداران انقلاب کے لوگوں کو یہ باہر نکال دیں، اور اگر یہ باہر نکل جاتے ہیں تو اسرائیل کے لیے گریٹر تھریٹ ہوگا۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ امریکہ پاسداران انقلاب کے لوگوں کو ٹیررسٹ لسٹ سے باہر نہ نکالے۔ نفتالی بینٹ نے اپنے خطاب کے اندر یہ بھی کہا کہ ایران دیکھیے کہ سعودی عربیہ کے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہے۔ فرائیڈے والے دن اٹیک ہوا، یعنی 25 مارچ کے جو اٹیک ہوئے ہیں جدہ کے اندر 2 آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو نفتالی بینٹ نے جو سعودی عربیہ کا انٹرسٹ بھی وہاں پر رکھا، اور ممکنہ طور پر یہ خبر آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ وہاں پر موجود تھا، سعودی عربیہ کے لوگ اس سمٹ کے اندر گئے تھے، اور یہ ایران کے حوالے سے مل کر یہ ڈیسیجن ہو رہے ہیں آج کل۔ تو یہ خبر ہے ایران کے حوالے سے۔ آپ اس پوری ڈیبیٹ کو کیسے سمجھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔